اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے اس سے وہ فائدہ اٹھا لیا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا حکمت ہے اور نعمت ہے اللہ کی، لیکن مکہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں شروع میں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ انسان کو آخرت جو ہے نا اس کا معاملات بتائیں۔ اب آخرت جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ 50,000 سال کے حالات کو ایک آیت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کے مختلف انداز کے اندر مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے نا آخرت کا یقین جو ہے نا وہ ایسا دل کے اندر بیٹھ گیا تھا صحابہ اکرام کے کہ وہ دنیا کی کوئی بات ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ آخرت کی طرف ان کا تمام دھیان جو تھا وہ آخرت کی طرف۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر جب آخرت پہ انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، کل میرا احتساب ہونا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ کل میرے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر اس کے بعد جو حالت ہوتے ہیں، پہلے ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے جب ہم نے ملازمت اختیار کی تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ سرکاری محکموں کے اندر بڑی توجہ دی جاتی تھی اس بات پہ کہ کوئی غیر قانونی کام نہ کیا جائے بلکہ کاغذ مکمل ہونے چاہیے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یعنی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہوتی گئی، جو آڈٹ آتی تھی وہ بھی راشی ہو گئے، تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی تبدیلی آ گئی کہ لوگ فراوانی سے جو ہے نا وہ ناجائز کام کرتے ہیں، وہ ڈر ختم ہو گیا ان کا۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں جو ہیں انسان کو برائی سے یا غلط کاموں سے روک سکتی ہیں، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا تو دین ہے اس کا، جو بھی دین ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندو جو ہے وہ مٹی کا بت اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مٹی کا بت ہے، یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، لیکن وہ اس سے ڈرتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے۔ تو جو بھی جو پرستش کرتا ہے، جو بھی جس دین سے وابستہ رکھتا ہے، یا تو اس کو برائی سے دین روک سکتا ہے یا معاشرتی پابندیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کے اندر جو ہے لوگ، ان کے اوپر اگر کوئی یعنی الزام لگ جاتا ہے تو وہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ زندگی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے قانون۔ اگر قانون بڑا مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ یار قانون میں اگر میں پکڑا گیا تو پھر جو ہے بڑی سزا ملے گی، تو اس وجہ سے یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر ان تین چیزوں سے فارغ ہو جائے آدمی تو پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جب بھی بگاڑ آیا ہے نا تو سب سے پہلے جو ہے ان کو آخرت کا یقین ختم ہوا۔ آخرت کا یقین ختم ہوتے ہی اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ بالکل جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنے لگا، اسے کوئی خوف ہی نہیں رہا کسی چیز کا۔ اور آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ یہ، اور ہر زمانے کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے جو تعلیم دی لوگ اس کے اوپر قائم رہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جاتے گئے، دنیا کی طرف، اور آخرت کا خیال ان کے ذہن سے نکلتا گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اور دماغوں میں آخرت کا جو ہے نا اصل جو اس کا کنسیپٹ ہے اور جو اس کی حالت ہے وہ اگر بٹھا دے تو پھر اس کے بعد جو ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس میں 30ویں سپارے سے پہلے بھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا اپنی۔ پھر مکہ کے بعد جب مدینہ شریف میں آئے تو پھر اس کے بعد احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دینے تھے وہ مدنی مکی جو ہے نا وہ زیادہ تر اسی بات کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ نبا، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی۔ یہ مکی، ہاں یہ لکھا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون یہ سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں؟
ان النبأ العظیم، کیا اس عظیم بات کے لیے یا اس عظیم دن کے لیے یا اس عظیم واقعے کے لیے کہ جو ہونے والا ہے، الذی ہم فی مختلفون، وہ جس کے بارے میں ان کے بھی اختلافات ہیں آپس میں، یہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے، یعنی اس دن کے بارے میں یہ لوگ آپس میں بھی ایک بات میں متفق نہیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کے درمیان میں جو ہے اختلافات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا یسعلمون، ان قریب، ہرگز ایسا نہیں ہے، سیعلمون، ان قریب جان لیں گے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب جان لیں گے، ثم پھر، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ مکرر کہتے ہیں کہ ان قریب یہ جان لیں گے۔ یہ آیت یہاں پر جو ہے نا وہ یہ مسئلہ ایک پورا ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت کے لوگ جو تھے ان کے اندر کیا اختلافات تھے اور وہ کیا قیامت کے بارے میں خیال رکھتے تھے، اس کے اوپر اگر ہم توجہ دیں یا اس کی طرف ہم جائیں تو ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ نہ وہ آدمی ہے، نہ وہ حالات ہیں، نہ وہ معاملات ہیں۔ ہمیں دراصل یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے متعلق ہمارے آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا صورت ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد تو وہی شروع کا جو معاملہ تھا اسی کے اوپر جو ہے نا پہنچ گئی ہے۔ یعنی ہر انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ہر پیغمبر جو آیا ہے، ہر رسول جو آیا ہے، اس کی امت نے جو ہے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں گل سڑ جائیں گی تو پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر قیامت بھی نہیں ہو سکتی، حساب کتاب بھی نہیں ہو سکتا، جب انسان کو دوبارہ پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پیغمبر کے دور میں جو ہے امت نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی، اس بات کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، باقی آپ کی باتیں جو ہیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر اس کے اوپر آدمی کا یقین نہ ہو تو پھر اس کے بعد سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اسے دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر جو ہے اس وقت ایک تو سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری مٹی یعنی ہڈیاں گل جائیں، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ اچھا انسان کی فطرت ہے، یہ عام آدمی بھی جو ہے نا وہ اس بات کی طرف سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ جس کے متعلق قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وہ اپنے خچر کے اوپر جب جا رہے تھے تو پھر اس وقت جو ہے ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوا، اس بستی سے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا اور لڑ دیا تھا، اس کے اندر انسانی ہڈیاں جو ہیں بربری شکل کے اندر ہو گئی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہڈی جو پڑی ہوتی ہے قبرستان میں بھی کبھی تو وہ بالکل بھربھری ہو جاتی ہے، اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو آپ کو مٹی ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب یہاں پر جو ہے اس طریقے سے ہڈیاں، تو ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈیوں سے کیسے انسان کو دوبارہ بنا دے گا۔ اسی وقت جو ہے ان کے اوپر موت واقع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کتنے عرصے جو ہے اس میدان میں سوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک رات ایک دن کچھ ایسا ہی ٹائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال اس میدان کے اندر سوتے رہے، آپ کے اوپر موت واقع ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھو اپنے خچر کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں جو بات تھی نا اس سے ہٹ کر ایک بات کی کہ آپ اپنا کھانا دیکھو، پہلے پانی دیکھو، نہ تو کھانا خراب ہوا ہے نہ پانی جو ہے اس کے اندر بدبو پیدا ہوئی ہے 100 سال بعد۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خچر کو دیکھو، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اس کی آپ نے دیکھا کہ ہاں بھائی ہڈیاں پڑی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اب اس کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تو وہ ہڈیاں جو ہیں کھڑی ہوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد گوشت جمع، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کھال چڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے آواز نکالنا شروع کر دی۔ تو اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اب مجھے یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ معاملہ تو صرف یہ تھا کہ بھائی اگر ہڈیوں سے کیسے دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی توجہ کھانے کی طرف کرائی کہ اپنے کھانے کو دیکھو آپ کہ 100 سال بعد بھی وہ محفوظ ہے۔ یہ کیوں دی؟ اس کا تو ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں، تو ان کو وضاحت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کھانے کی، اور کھانا خراب ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا کہ بھائی دیکھ ہم نے واپس اس کو صحیح کر دیا، جیسے اس کو صحیح کر دیا ایسے کھانے کو بھی صحیح کر دیا، لیکن نہیں، کھانے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا۔ وہ کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کہ ان کو ایک اور سبق بھی دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم کسی کو چاہیں تو ہم اس کو 100 سال بعد بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں،
جیسے اس کھانے کو ہم نے محفوظ رکھا، حالانکہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے، جانور جو ہے اس کے سڑنے گلنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. ہم نے 100 سال تک اس کھانے کو محفوظ رکھا، تو ہم انسانوں کو بھی ایسے ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ مجالے اس کے اندر جو ہے وہ مٹی بھی لگ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سبق دیا اس کے اندر. تو یہاں پر جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے صورتحال اب یہ ہے کہ صاحب آپ ربیع الاول کے اندر جو ہے نا میلاد کرا دو، پھر اس کے بعد جو ہے نا سب سے بڑا کنسیپٹ تو انسان کو یہ دیا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. تو اللہ غفور الرحیم تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تو ابو لہب کے لیے بھی غفور الرحیم، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کے لیے بھی، وہ بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو ان کے لیے بھی غفور الرحیم. تو انسان کے ذہن کے اندر سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا، معاف کر دے گا ہمیں. پھر اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا دیا ہے کہ بھئی آپ فلانے بزرگ جو ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی مریدی اختیار کر لو، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ جنت کے اندر چلے جاؤ گے، وہ آپ کی سفارش کریں گے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا آپ نے کبھی سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے جنتی دروازہ بنایا ہوا کسی مزار کے اوپر کہ جو اس میں سے گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ آخرت کی ساری سہولتیں انہوں نے جو بنا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا گھر جو ہے نا اس کا مسجد سے، یعنی مسجد اور اس گھر کے درمیان میں جو ہے سب سے قریب اس کی مسجد ہے، عمارت. گھر اور یعنی مسجد کے درمیان میں کوئی دوسری عمارت نہیں ہے، لیکن اس کو کبھی مسجد کے اندر نہیں دیکھا، کبھی اتفاق سے بھی اس کو مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ روشنیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد میلاد کروا رہا ہے. پھر عورتوں کی جو ہے وہ یعنی آواز باہر آ رہی ہے اتنی زبردست. تو اس نے یہ سمجھ لیا، اس کو لگا دیا کہ بھئی تو جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے تیرے لیے بس یہی کام بہت ہے. کسی کو کہہ دیا کہ بھئی 11ویں کے اوپر تو جو ہے 2 4 5 دیگیں بنا دے اور غریبوں کو کھلا دے. کیا کسی عالم کو یا کسی مولوی کو بھی آپ نے 11ویں کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کبھی نہیں دیکھا. وہ خود نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں جنت میں جانا، ہمیں تو نہیں جانا، ہم تو ویسے ہی چلے جائیں گے. تمہیں جنت میں جانا تو تم 11ویں کر دو. کسی نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ میلاد کرا دو، کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں بابا کے. تو آخرت کا جو ہے وہ کنسیپٹ کیوں ختم ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی اس کی سمجھ میں آیا کہ آخرت کے اندر ہونا کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کنسیپٹ بنتے چلے گئے، اور آج معاشرے کے اندر جو ہے آخرت سے بالکل، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ اسی اصول کے اوپر یا اسی موقف پر واپس چلی گئی ہے کہ کچھ نہیں ہونا یار، دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا کے اندر کھاؤ پیو مزے کرو. یہ ساری نعمتیں بنائی کائے کے لیے؟ تمہارے لیے بنائی ہے نا، کھاؤ پیو خوب مزے کرو. وہ مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، کچھ نہیں یار، تم بیوقوف آدمی ہو ایسے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے اندر ہے. اب ان بات کو کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ دن کیسا ہے یا وہ معاملات کیسے ہوں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جتنی بھی تخلیق ہے اس کی طرف انسان کی توجہ کرا رہا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں دیکھا، نجعل الارض مہادا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا؟ کتنا بڑا کام ہے یہ کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے زمین بچھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس کے اوپر چل رہا ہے. یہ کس نے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کرنا کوئی آسان کام تھا. پھر اس کے بعد نہ تمہیں اس کی کبھی صفائی کرنی پڑتی ہے، نہ کبھی اس کو دھونا پڑتا ہے. یہ زمین صاف کی صاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے گندگی بہت ساری جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے نا وہ آدمی جانا بند کر دیتا ہے، جیسے گٹر ابل رہا ہے. لیکن تھوڑے دن بعد جو ہے نا جب وہاں پر صاف ہو جاتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. کیا کسی نے دھویا تھا اسے؟ کبھی کسی نے صاف کیا؟ نہیں. نظام کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پر بھی گندگی ہو اور وہ سورج کی روشنی سے سوکھ جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام رکھ دیا تمہارے لیے. اب تمہیں زمین سب سے پہلے جو ہے زمین کی طرف، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا کہ بھئی زمین اتنی بڑی بنی ہوئی، پوری دنیا آباد ہے. والجبال اوتادا، اور اس کے اوپر ہم نے پہاڑ جو ہے میخوں کی طرح کھڑے کر دیے تاکہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے، ہلے نہیں. اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر راستے بنائے جس میں تم چلتے ہو. زمین کو جو ہے اپنی جگہ پر روک دیا ہم نے، پہاڑوں کو جو ہے اس کے اندر میخیں بنا کے سمجھ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنایا.
جوڑا بنانے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، سب سے زیادہ انسان کو دنیا کے اندر جو نعمت ہے یا سکون ہے یا معاشرتی طور پر جو انسان ایک جگہ رہا ہے تو وہ جوڑے کی وجہ سے رہا ہے۔ اگر عورت اور مرد جوڑا نہیں ہوتا تو انسان بالکل جانوروں کی طرح سے ہوتا کہ اسے نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی، نہ گھر بنانے کی ضرورت ہوتی، بس پڑا ہے جہاں پر کھانا، جیسے جانوروں کا ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی تو ڈھونڈا، کچھ جو بھی مل گیا کھا لیا، بس اس کے بعد ختم۔ تمہیں ہم نے جوڑا بنایا، اس سے تمہیں سکون بھی ہے اور معاشرتی طور پر تم جو ہے وہ انسان اور جانور کے اندر فرق بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ وَجَعَلْنَا بنایا ہم نے، نومکم نیند کو، سباتا سکون کی، یعنی رات کو جب آدمی سوتا ہے دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے اس کو نیند پر۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس سکون کے لیے، اس نیند کے لیے ہم نے رات کو جو ہے ایک لباس پہنا دیا کالا، کیونکہ دن کی روشنی میں تو اچھی طرح نیند نہیں آتی، ڈسٹرب رہتے، تو ہم نے رات کو جو ہے نا، ورنہ کیا ضرورت تھی، بس آدمی 6 گھنٹے کام کرتا، 8 گھنٹے کام کرتا، پھر جب تھک جاتا تو سو جاتا، پھر روشنی رہتی تو کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رات بھی بنائی اور پھر اس کو اندھیرے کے اندر ڈھانک دیا تاکہ تم آرام سے سو سکو، تمہاری نیند جو ہے ڈسٹرب نہ ہو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روشنی کر کے تمہارے لیے جو ہے معاش کا ذریعہ بنایا۔ اب بہت سارے کام ایسے جو ہیں، اب رات میں جو ہے اب آپ بغیر لائٹ کے آپ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن میں ایسی لائٹ جلا دی کہ آپ بڑے آرام سے کام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو دکھ رہا ہے۔ اگر ساری رات ہی ہوتی تو پھر کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا، بڑی لائٹوں، اور کتنی لائٹوں کا آپ انتظام کر لو، لیکن وہ انتظام نہیں ہو سکتا جو دن کی روشنی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کام ہے ہم نے کیے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 آسمان، پہ در پہ 7 آسمان بنائے ہم نے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس کے اندر ہم نے ایک روشن چراغ رکھ دیا، خوب تیز روشنی کرنے والا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادل جو یعنی جس کے اندر بہت پانی بھرا ہوتا، نچوڑنے جیسے بادل جو ہیں، ان سے ہم نے مسلسل تمہارے اوپر جو ہے موسلادھار بارش پڑ۔ اور یہ کس لیے، یہ بارش ہم نے کس لیے کی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے زمین سے جو ہے تمہارے لیے اناج اور سبزیاں اور تمہارے جانوروں کے لیے کھانا نکلے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے تمہارے لیے گھنے گھنے باغ بنا دیے جس کے اندر میوے، آم کا باغ ہے، کھجور کا باغ ہے، انار کا باغ ہے، یہ سارے باغ بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور گھنے باغ ہیں جس کے اندر آپ اگر جاؤ کبھی باغ کی طرف دیکھو، قریب قریب درخت لگے ہوئے، اور اس کے اندر جب پھل ہوتا ہے تو زمین سے لٹک رہا ہوتے ہیں، تو وہ گھنے باغ ہم نے جو ہے نا تمہارے لیے بنا دیے۔ اب اس کے بعد یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد پھر واپس اسی طرف آتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً تحقیق وہ دن جو ہے فیصلے کا وہ مقرر کیا جا چکا ہے، ہم نے وہ فیصلے کا دن جو ہے مقرر کیا جا سکا، جس کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں اوپر، وہ ہم نے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں، ان کو دیکھ کے تمہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر سکتا ہے یا انسان کو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ کسی چیز کو پہلی مرتبہ تشکیل دینا یا اس کو وجود میں لانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس کو ٹوٹی ہوئی چیز کو، تباہ شدہ چیز کو دوبارہ بنانا وہ بہت آسان ہے، جس کو پتہ ہے اس نے کہاں لگایا تھا، کس چیز کو لگایا تھا، تو وہ آرام سے لگا لیتا۔ مثال کے طور پر کوئی مشین ہے، کوئی جس نے مشین بنائی ہے، اگر اس کے پرزے الگ کر کے دے دو تو وہ 10 منٹ میں واپس جوڑ کے دے دے گا آپ کو کہ یہ لو، اسے پتہ ہے کہ کون سا پرزہ کہاں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو پہلی دفعہ تجھے بنایا تو کیا مشکل تھا کیا؟ وہ تو بڑا مشکل تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام یہ تھے جو ہم بتا رہے ہیں تجھے۔ اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان بنا ایک کے اوپر ایک، اور آج تک اس کے اندر نہ کبھی کوئی یعنی خرابی آئی ہے، نہ کبھی اس کو رنگ و روغن کرنا پڑا ہے۔ دنیا کے اندر آپ سارے وسائل استعمال کر کے کوئی عمارت بنا لو، لیکن وہ کتنے سال چلے گی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، اس کے بعد جو ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، اور اس دوران میں بھی اگر آپ نے اس کی مسلسل نگہداشت نہیں کی تو وہ جو ہے 100 سال نہیں، 5 سال بھی نہیں چلے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں اس کا ان یوم الفصل کان میقاتا، تحقیق یقیناً جو ہے وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور یہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے، اور اس کو ہی پتہ ہے کہ کون سا دن وہ مقرر ہے۔
یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن جو ہے سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ جو ہے فوج در فوج اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ حاضر ہو جاؤ گے، گروہ کے گروہ جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ زمین جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ دیں گے، اور سکیڑنے کے بعد جو ہے عرفات کا میدان جو ہے اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے اندر تمام انسان جو ہے نا، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور سر جھاڑتا ہوا بھاگے گا، بس جیسے پروانے نکلتے ہیں نا، اس کا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب زمین سے نکلتے ہیں تو جو روشنی دیکھتے ہیں نا تو وہ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اس طرف بھاگیں گے جدھر سے آواز آ رہی ہوگی، ہاں، اور پھر اس کے بعد جہاں جگہ اس کی ہوگی مقرر وہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے وہ سورہ یاسین کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس طرح سے بیان فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد جب میدان حشر دیکھیں گے تو اوف یہ تو واقعی میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا فیصلے کے دن کا، اور یہ جو پیغمبر کہتے تھے وہ تو صحیح تھے، ہم تو بالکل غلط راستے پہ تھے۔ وہاں پر بھی وہ تسلیم کریں گے، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کر رہا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا۔ آج تو سائنس کہتی ہے کہ جی جہاں تک نظر جا رہی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن حقیقت میں اس کے اوپر ایک پردہ ہے آسمان کے اوپر جس کو کھول دیا جائے گا، اس پردے کو لپیٹ دیا جائے گا۔ فکانت ابوابا، فکانت پس ہو جائیں گے ابوابا دروازے، اس کے اندر دروازے ہو جائیں، ابھی بھی دروازے ہیں یعنی آسمان کے اندر جب فرشتے جاتے ہیں نا تو باقاعدہ دروازہ بجاتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے باہر آتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے، باقاعدہ آسمان کے اندر دروازے ہیں۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریگستان کے اندر جو ہے نا وہ دور سے نظر آتا ہے کہ جیسے پانی ہے، اور پھر جب قریب جاتا ہے تو پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ریت ہے۔ تو یہ جو طاقتور اور بڑے بڑے پہاڑ کھڑے نا، یہ یعنی ہوا سے ایسے چلیں گے جیسے ریت چلتی ہے نا، ایسے چلیں گے، اور پھر یہ سراب ہو جائیں گے کہ جیسے ایسا لگے گا کہ پہاڑ ہے، لیکن پھر جاؤ گے تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مٹی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادہ، ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادہ، یعنی وہ گھات لگائے بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے کہ آنے دو ان کو آنے دو، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے واپس جانے کا، مآبا واپس جا کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، کن کا؟ جو سرکش ہیں۔ سرکش کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو، اب سرکش ہم صرف ان کو کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے صاف انکار کر دیا، ان کو ہم کافر کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ صرف وہی لوگ نہیں آتے، اس کے اندر وہ بھی آتے ہیں کہ جس نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا، جس نے نام انور نہیں رکھ لیا، لیکن کبھی اس نے نہ تو اللہ کے احکامات کی طرف توجہ دی ہے، نہ کبھی اس نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، سرکشوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بھئی رشوت مت لے، بڑی دھڑلے سے رشوت لیتا ہے۔ نام کیا ہے؟ سید جمشید علی، سید فراست علی، سید عبداللہ، رشوت زبردست لے رہا، اللہ کا بندہ، اور پھر اس کے بعد رشوت لے رہا۔ تو وہ جو ہے نا اس بات کو بالکل بھول جائیں کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ سید ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے جہنم میں نہیں بھیج، صرف اعمال، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانے کے اوپر جو ہے نا وہ بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ لے کے کیا ہے؟ عمل الصالحات کیا ہے، عمل کیا کر کے آیا ہے۔ انسان جو ہے وہ دن بھر بیٹھا ہوا ہے دفتر کے اندر، لیکن کام اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بھائی تو دفتر تو آیا تھا، بیٹھا تھا، یہ تو صحیح ہے، لیکن کام کیا کیا تو نے، یہ بھی تو بتا نا، جو کام کیا تو پھر اسی حساب سے پتہ چلے گا کہ تیری اہلیت کیا ہے۔ تو یہ تو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ بھی پڑھ لیا، کسی نے پوچھا کہ کون ہے مسلمان، لیکن اسے ایک لفظ پتہ نہیں ہے اللہ کے احکامات کا، نہ کبھی اس نے سیکھنے کی کوشش کی، نہ کبھی عمل کیا، بلکہ کھلی جو ہے نا اس کی جو چیزیں اس کو پتہ تھی اس کے اوپر بھی جو ہے کھلی طور پر جو ہے اس نے بغاوت کی، اور وہ یعنی کرتا رہا ان کو۔ لابسین فیہا احقابا، لابسین پڑے رہیں گے فیہا اس کے اندر احقابا مدتوں،
یعنی اس عذاب کے اندر جو ہے یہ جو سرکش لوگ ہیں یہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہاں تو پتہ چل جاتا ہے، وہاں پر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ صبح شام کا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، مدتوں پڑا رہے گا اس کے اندر۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہاں پر اس کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو ٹھنڈک یا پینے کے لیے میسر ہو۔ آدمی مثال کے طور پر گرمی کے اندر ادھر ادھر پھر رہا ہے، پھر اس کے بعد کسی درخت کی یا کسی دیوار کے سائے میں آ گیا تو تھوڑی سی جو ہے نا اس کو بنسبت باہر دھوپ کے اندر کھڑے رہنے کے تھوڑی سی جو ہے وہ راحت آ گئی، لیکن وہاں پر ایسا کوئی نظام نہیں ہوگا کہ جہاں پر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا معاملہ ہو کہ اس کو جو ہے سکون مل جائے، ٹھنڈک مل جائے یا پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ کیا چیز ہوگی پینے کے لیے؟ الا حمیما و غساقہ، دو چیزیں صرف پینے کے لیے، ایک گرم پانی، اس کے گرم پانی کے چشمے ہوں گے جہنم کے اندر، اور پھر اس کے بعد غساقہ، وہ جو لوگ جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا ان کے جسم سے خون اور پیپ جو ہے وہ جب بہے گی انسان کو، یعنی نہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو، جو گناہ گار لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دیں گے، اتنا وسیع کر دیں گے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عذاب ڈالا جائے، یعنی ایک ایک دانت جو ہے ایک ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گا انسان کا، اور انسان جو ہے وہ بالکل ایسا جنات کی طرح سے بڑا، بہت بڑا نظر آئے گا، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عذاب ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے جسم سے جو خون اور پیپ ہوگا وہ ایک یعنی دریا کی شکل اختیار کر لے گی۔ اب گرم پانی جو ہے وہ تو پیا نہیں جائے گا، وہ کہے گا چلو یہی پیو، تو وہ پینا پڑے گا، مجبوری ہوگی اس کو۔ جس وقت انسان صبح اٹھتا ہے تو اس وقت اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور پیاس بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوک اور پیاس جو ہے نا انسان کو، اس وقت جب آدمی اٹھے گا تو اس قیامت میں تو اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا معدہ خالی ہوگا اور اس کو بھوک لگی بھی ہوگی، اور جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھاگے گا پانی کی طرف۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ پانی پیے گا گرم پانی تو جہاں سے پیے گا یہاں سے سارا کٹتا چلا جائے گا، سارا کٹتا چلا جائے گا، اور پھر اس کی آنتڑیاں جو ہیں باہر نکل جائیں گی، پھر وہ ایسے ہاتھ سے پکڑے گا اور اس کو ایسے دبائے گا تو وہ واپس سالم ہو جائے گی، پھر پیاس لگے گی، پھر پانی پیے گا، پھر یہ صورت، یعنی مسلسل یہ عذاب اس کے اوپر جاری رہے گا، مرے گا نہیں، مرنے کا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، موت تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں وہاں پہ پینے کی ہوں گی جس سے وہ سکون حاصل کر سکتا ہے، پانی تو یعنی سادہ پانی بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ جزاء وفاقہ، یہ پورا پورا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اب یہاں پر آ گئی وہ آیت کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہم، بے شک وہ، کانوا لا یرجون حسابا، وہ اس کا یقین نہیں تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، اور یہیں سے خرابی شروع ہوئی تھی۔ جس دن اس کو یہ یقین ہو گیا کہ کچھ نہیں ہو رہا، اسی دن سے یہ خرابی شروع ہوئی تھی، اور آج بھی آخرت کے اندر بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو تو یقین ہی نہیں تھا اس بات کا کہ اسے کھڑا کیا جائے گا، اب یہ دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات جو ہیں ان کو جھٹلاتا تھا، اس سے انکار کرتا تھا۔ آج ہم بھی انکار کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کی آیت کے اوپر جو ہے کامل یعنی نہ تو عمل کر رہا ہے نہ یقین کر رہا ہے۔ کیا ہم میں سے تمام لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری پوری زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم میں سے پورے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، ایک چھوٹی سی چیز لے لو کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں؟ ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں؟ عزیز و اقارب کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کے اوپر 100% نہیں 50% بھی اتر رہا ہو۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو آیات سے مقصد کیا ہے؟ آیات سے مقصد یہ ہمارے احکامات جو ہم نے دیے ہیں، جو ہم نے حکم کیا ہے، جو ہم نے بتایا ہے وہ ہے۔ تو ہمارے آیات جو ہے وہ ہمارے احکامات جو ہے اس سے انکار کرتا تھا۔ ایک نے تو کھلا انکار کر دیا کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی قرآن شریف اللہ کا کلام ہے بالکل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام وہی کر رہا ہے جو اس سے اختلاف ہے، تو وہ جھٹلانا ہی ہوا ایک بات۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے ہم نے ایک کتاب کے اندر تحریر کر رکھی ہے۔ جیسے کہ وہ اس کے اندر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اس نے کوئی کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو بڑے سے بڑا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔
کل شیء احصیناہ کتابہ، ہم نے یہ جو ہے ساری چیزیں جو ہیں کتاب کے اندر محفوظ کی ہیں۔ پھر جو ہے وہ جو لوگ ہوں گے، جو سرکش لوگ ہوں گے، ان سے کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ فرشتے کیا فرمائیں گے؟ فذوقوا، بس چکھو، یہ مزہ جو ہے نا، جو تکلیف جو ہے اس کو اٹھاؤ اور چکھو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی مگر مسلسل عذاب بڑھایا جائے گا۔ اب جب ایک آدمی جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا اور وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ عادی سا ہو جائے گا اس عذاب کا مستقل، تو پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ کسی کو جو ہے وہ 4 چنگاریوں کے اوپر کھڑا کیا گیا، پھر اس کا وہ تھوڑی دیر جو ہے نا وہ اب مر تو سکتا نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ عادی ہو رہا ہے، اس کی چاروں طرف جو ہے 4 چنگاریاں اور لگا دو، پھر اس کے بعد جو ہے آگ کے شعلے اور لگا دو، تو یہ مسلسل بڑھتا جائے گا۔ فلن نزیدکم، بس نہیں کم ہوگا، نہیں یعنی کم ہوگا، مگر عذاب جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، اب یہاں پر دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تو قرآن کے اندر برابر فرمایا کہ یہ اگر عذاب کی بات آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد ثواب کی بھی بات آ رہی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کو جو تکلیف آ رہی ہو، اور پھر جو اس کے بعد فرما برداری کی ہے تو اس کی بھی یعنی اللہ تعالیٰ انعامات کی بھی۔ اگر یہ چیز کا ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ ہاں ایسا ہے، تو ہمارے تمام اعمال جو ہے نا وہ اعمال صالح ہو جائیں گے، کوئی مجال نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک اللہ سے ڈرنے والے یا ایمان والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے کامیاب ہوں، مفازا کامیاب ہوں۔ حدائق و اعنابا، گھنے گھنے باغوں کے اندر ہوں گے اور انگور ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بیان فرماتے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہے نا، یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو وہاں پر ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور ایسی عورتیں جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ہم عمر خوبصورت عورتیں، اور ایسی عورتیں ہوں گی وہ کہ نہ تو ان کے جسم کبھی بگڑیں گے، نہ کبھی ان کی صورتیں بگڑیں گی، نہ کبھی ان کو میک اپ کرنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی اگر وہ قریب سے گزر جائے تو خوشبو سے معطر ہو جائے گا انسان۔ ابھی آپ دنیا کی کوئی خوبصورت سے خوبصورت عورت لے لو، اسے اگر ایک دن صبح جب سو کے اٹھے گی، جب تک وہ برش نہیں کرے گی، جب تک نہائے گی نہیں، تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کے لیے رکھی ہیں، وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ اس کو دیکھ کے آدمی جو ہے وہ وکاسن دھیاکا، اور مشروب کے بھرے بھرے جام، پورے لبالب بھرے ہوئے گلاس مشروب کے، اور اس میں مشروب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا اس میں پچھلی والی آیت کے اندر کہ کون کون سے مشروب اور کیسے کیسے جو ہے وہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ وہاں پر جہنم کے جنت کے اندر جو ہے نہ کوئی بری بات، یعنی ایسی لغو قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کے اندر فائدہ نہ آخرت، زبردستی کی بکواس کیے چلے جا رہے ہیں، سیاست کے اوپر بکواس کر رہے ہیں، معاشرت کے اوپر بکواس کر رہے ہیں، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، قصے سنا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، اس قسم کی جو ہے بیہودہ قسم کی لغو قسم کی باتیں نہیں ہوں گی، اور نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو جھوٹ ہوگی۔ اگر کسی جنتی نے کہا کہ میرے جو ہے باغ میں یا مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے اس کے اندر جو ہے ایسا درخت ہے کہ اس کے اندر جو انار اگر آپ کھا لو تو دن بھر آپ کو جو ہے پیاس نہیں لگے گی، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ جو بھی بتائے گا، وہ جو بھی کہے گا وہ سب سچ ہوگا، وہاں پر کوئی جھوٹ نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے، اور اس کی مغفرت اور بخشش ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ بنا۔ سب سے پہلے تو اس کی مغفرت اور بخشش ہے، پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کے مابین جو کچھ بھی بیچ میں ہے، ہر چیز کا رب جو ہے وہی ہے۔ اب یہاں پر ایک بیچ میں الفاظ آ گیا الرحمن، آگے جو ہے آیت لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس سے خطاب کر سکے، یہ ایک لفظ جو ہے وہ بیچ میں آ گیا بالکل، یہ نہ تو اس سے مل رہا ہے نہ اس سے مل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہاں پر جو ہے وہ ایک مطلب پورا ہو گیا، رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ رب ہے آسمان کا زمین کا اور اس کے مابین جو بھی کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا یہاں سے مطلب پورا ہو رہا ہے لا یملکون منہ خطابا، کہ اس کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اس سے خطاب کر سکے، یہ الرحمن بیچ میں آ گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ زمین اور آسمان جو ہے اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور رحمان اس کے زیادہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جیسا مہربان کوئی ہے ہی نہیں۔ اور رحمان یعنی کائنات کے اندر بہت سارے آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا جو ہے رحم کرنے والا ہے، بڑا جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ رکھتا ہے، لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن الرحمن اس کے مقابلے کا کائنات کے اندر زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے کا رحمان ہو، اور نہ کسی کی مجال ہے کہ جو اس سے خطاب کر سکے۔ یوم، اس دن، یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے اور روحیں جو ہیں وہ سب درجے میں کھڑی ہیں، سب بندی کر کے، جیسا میں نے بتایا تھا کہ 120 صفحیں ہوں گی، جس میں سے 40 صفحیں جو ہیں تمام انبیاء اکرام کی ہوں گی، اور 80 صفحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، 80 صفحیں، تو وہ سب بندی جو ہو جائے گی اس دن کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے اندر جب سب لوگ سب بندی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قدر قہر میں ہوں گے کہ میدان حشر کے اندر جو ہے آواز لگائی جائے گی کہ آج کا دن کس کا، کوئی کائنات کے اندر بولنے والا نہیں ہوگا، قرآن کے اندر لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آواز لائے گی، آج کا دن کس کا، کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر تیسری مرتبہ، پھر اس کے بعد کیا فرمایا جائے گا، اللہ واحد القہار، آج کا دن جو ہے اللہ کا ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ آج صرف فیصلہ ہوگا، یعنی جس نے کیا ہوگا ظلم اس کو پورا جو ہے تک کسی کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے دن دنیا کے اندر اجازت ہے، تو نے کچھ بھی کیا ہو اللہ سے معافی مانگے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اس دن اگر تو نے معافی مانگی تو پھر اس دن کوئی کسی کے لیے جو ہے معافی کے دروازے نہیں ہوں گے، کسی کو گنجائش نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من قال صوابا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس سے تکلم کر سکے، اور ایسا ہوگا کہ تمام جتنی بھی امتیں ہیں وہ سب اپنے پیغمبر کے پاس جائیں گی اور اس سے کہیں گی کہ ہمارے حساب کتاب کے لیے اللہ سے آپ جو ہے سوال کرو بات۔ وہ کہیں گے اللہ سے سوال کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، آج میری تو ہمت نہیں ہے، بس ادھر کھڑے دیکھتے رہو۔ اسی طریقے سے پھر تمام انبیاء اکرام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں گے، حساب کتاب شروع کیا جائے انسان کا۔ اور وہاں پر اتنی تکلیف میں پہنچ جائے گا انسان کہ پھر وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے کہیں گے کہ اللہ میں ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے تو نکال، یہ تو بڑی عذاب کی جگہ ہے، کیونکہ اس نے ابھی تو جہنم کا مزہ نہیں چکھا ہوگا نا۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اسی وقت کچھ الفاظ یعنی بتائیں گے، اسی وقت جو ہے مجھے الہام ہوگا کچھ الفاظ کا، وہ میں سجدہ کروں گا اور وہ الفاظ ادا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بعد فرمائیں گے کہ کیا حساب لوں، کس کا حساب لوں، انہوں نے تو دنیا کے اندر بڑا فساد کیا۔ اللہ تعالیٰ شدید قہر کے اندر ہوگا۔ پھر سب سے پہلے جو اعمال نامہ پیش کیا جائے گا کائنات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، اور اس اعمال نامے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا سارا قہر، سارا غصہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات میں دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں، کسی کا احسان میرے پہ نہیں ہے ماں سوائے ابوبکر، اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ادا کرے۔ تو یہ جو ہے اس دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بڑا طویل سجدہ فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب فرمائیں گے۔ تو اس دن جو ہے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بات کر سکے۔ وقال ثوابا، اور اگر کسی کو اجازت دی بھی جائے گی تو وہ بالکل درست بات کرے گا، یہ نہیں کہ میں آپ کسی کو ملا کے اپنی طرف سے کہہ دوں گا نہیں جی یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو صحیح بتائے گا کہ ہاں جی بالکل یہ ایسا آدمی تھا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً انذرناکم، ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، عذابا قریبا، اس عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ اب ہمیں تو بہت دور دکھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت قریب ہے۔ یوم، اس دن، ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر مرد، ہر شخص، ہر نفس جو ہے اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا۔ قدمت، آگے بھیجا، یداہ، اس کے ہاتھوں نے، ما قدمت یداہ، اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر جو ہے
کافر سے مراد وہی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہے، چاہے وہ مسلمان اپنا نام رکھ کے بیٹھا ہو، لیکن وہ کہ جس نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور اس کے اوپر پابندی نہیں کی، عمل صالح نہیں کیا، وہ تمام کافروں کے اندر شامل۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اور کافر جو ہے، نافرمان جو ہے، شر پسند جو ہیں، اللہ کے جو ہیں دشمن جو ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ کاش آج میں مٹی ہوتا۔ یہ جو ہے نا وہ ایسا ہوگا کہ جس وقت جانوروں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، جانوروں کو بھی، اور پھر اس کے بعد اگر کسی ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں پر دلوائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس کو دیکھ کے یہ کافر جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا کہ میں مٹی ہو جاتا، تو اس عذاب سے بچ جاتا جو آگے میرے لیے منتظر ہے۔ تو یہ ہے وہ آخرت کا دن، اور آگے جو آیات آئیں گی اس کے اندر مختلف انداز کے اندر یہی بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کا جن پہ عذاب ہوگا مختلف قسم کے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں کو ثواب ہوگا ان کو بھی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ فرمایا۔ تو اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ حقیقت میں یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر ہی نہیں بیٹھا ہوا، ہمارے ذہن کے اندر صرف یہ بیٹھا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم تھا اور وہ غفور الرحیم ہوگا، لیکن تجھے تو کہہ دیا نا کہ بھئی تجھے اعمال اگر لے کے آئے گا تو پھر اس کے بعد میری، اور پھر ہم نے پڑھ کے دیکھ لیا کہ میری نہ تو تیرے سے رشتہ داری ہے نہ ان سے رشتہ داری ہے، میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، جو اپنا کام پورا کر کے لایا ہوگا اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے پورا کام نہیں کیا ہوگا اس کے لیے کافر والی جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کافر، یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو لوگ مطلب سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کافر والی وہ یہی مطلب یہ جو ہے نا اس کی بہت بہترین مثال میں نے آپ کو وہاں دی تھی کہ جہاں پر ہم نے وہ پڑھی تھی اپنے آیت الکرسی، اس کے اندر جو ہے نا وہ بیچ کے اندر جو ایک لفظ آیا ہے کہ کافر جو ہے بڑے ظالم ہے، تو اس کے اندر وہ بیچ کے اندر الفاظ جو ہیں وہ کیوں آیا، اس کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یعنی جیسے یہاں پر الرحمن کا بیچ میں آیا نا، بن نہیں رہا تھا نا، الرحمن جو بیچ میں آیا تو وہ بھی یعنی دونوں آیتیں ہیں اور بیچ میں الرحمن ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کائنات کے اندر زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو ہے کوئی ایسا مہربان نہیں ہے جیسا اللہ مہربان ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر فرمایا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی اور کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور کافر تو بڑے ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کرنی شروع کر دی۔ تو یہ کافر جو بڑے ظالم ہیں تو ان کو کہہ رہا ہے کہ جو ہم جو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان کو یقین نہیں ہے، نہ تو ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، نہ اس بات کا یقین ہے کہ ہم اگر خرچ کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا۔ جس کو یہ یقین نہیں ہے وہی کافر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار جو فرماتے تھے کہ یہ جو عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور یہ ایمان یعنی جو انصاف نہیں کر رہا ہے، اصل کافر تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کسی جگہ پر، کہیں پر ملازمت، کہیں پر افسری، کہیں پر حاکم بنایا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے بیٹھ گیا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کائنات کے اندر جو اپنے اختیارات سے بیٹھ گیا کرسی کے اوپر، اس کو کرسی پہ بٹھانے والا وہی ہے، وہ کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ اب اس کا کمپیوٹر چلا دو کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا، کسی کو جج کی کرسی پہ بٹھا دیا، کسی کو سرکاری افسر کی کرسی پہ بٹھا دیا، کسی کو سرکاری اہلکار کی کرسی پہ بٹھا دیا، کسی کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا، کسی کو صدر کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، کسی کو یہاں پر بٹھا دیا ممبر پہ مسجد پہ، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف ایک آیت قرآن کی کہ ہم اگر تم نے عمل صالح کیے، تم ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ہم تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے۔ کہاں ہے خلافت مسلمانوں کے پاس؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک اللہ کے حکم کے مطابق عمل صالح نہیں اور ایمان نہیں لائے ہم۔ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو، جہاں پر خلافت ہو اللہ کی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات نہیں مان رہا ہوا، آپ کا ایمان ایسا نہیں ہے جیسا وہ، اور وہ ایمان جیسا کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کے اندر اس سے زیادہ پکا کوئی نہیں ہے۔ جس دن تم نے وہ عمل ایسے کر لیے، اپنے ایسا ایمان لیا ہے اور ایسے عمل کر لیے جس کا اس نے وعدہ کیا خلافت دینے کا، تو خلافت دے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی خلافت دینے سے۔ اجتماعی بات ہو رہی ہے، اجتماعی بات ہو رہی، انفرادی طور پر تو لوگ ہیں، لیکن
انفرادی طور پر تو مکہ کے اندر بھی تھے, مدینہ کے اندر بھی تھے, لیکن کب آئی اللہ کی نعمت؟ جب 313 جمع ہو گئے, ایک گروہ بن گیا. اور ایک گروہ جب تک نہیں بنے گا نیک لوگوں کا, صحیح لوگوں کا, جب تک اللہ کی نعمت نہیں آئے گی, رحمت نہیں آئے گی. اور اب بھی مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر 313 مسلمان جو ہیں وہ حقیقت میں پورے یعنی سچائی کے ساتھ دین کے اوپر قائم ہو کے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں ایک آدمی تمہارے اندر 100 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا, ایک آدمی 100 کافروں کے اوپر. بالکل سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہے. لیکن وہ کون آدمی ہوگا؟ وہ آدمی وہ ہوگا کہ جو ہمارے احکامات کا 100% جو ہے وہ پاس رکھتا ہوگا. اور اس دنیا میں ہے 313 لیکن اسکیٹرڈ ہے نا, کوئی ایک گروہ نہیں بنا ہے, کوئی ایک جماعت نہیں بنی ہے. جب جماعت بنے گی تو پھر اللہ کی رحمت بہت ہیں اللہ کے بندے. لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ بھائی یہ کام کس کا ہے؟ اس طرف لوگوں کو بلانا کس کا کام ہے؟ اور یہ جو لوگ جو آج فرقوں کے اندر تقسیم ہوگا یہ کس کا کام ہے؟ فرقہ نہ تو آپ نے بنایا, نہ انہوں نے بنایا, نہ میں نے بنایا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس نے فرقہ بنایا ہو اور اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہو. اس نے پہلے دین پڑھا, اس نے قرآن شریف پڑھا, اس نے حدیثیں پڑھی, پھر اس کے بعد وہ جو ہے ایک عالم بنا اور پھر اس کے بعد اس نے فرقہ بنایا. معمولی باتوں کے اوپر جو ہے نا حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا یا نہیں ہونا, اس کے اوپر بھی ایک فرقہ بن گیا. ہاتھ یہاں باندھنے اس کے اوپر بھی ایک فرقہ بن گیا. تو ہم لوگ تو فرقوں کے اندر تقسیم ہوتے چلے گئے نا. اگر ہم لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں, بھائی ٹھیک ہے اگر تیرا یہاں پر ہاتھ رکھ کے اور نماز پڑھنے کا جو ہے ارادہ ہے تو پڑھ, لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے نا. تو اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے, ایک امام ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاتھ توڑ دیے تھے ان کے, اور پھر اس کے بعد امام مالک غالباً جن کے ہاتھ جو ہے نا وہ تشدد کر کے توڑ دیے تھے تو وہ ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے, ان کے ماننے والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے. ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھا ہے تو جس طریقے سے تو, لیکن امام کی تقلید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو گروہ بنا لے. امام کی تقلید کا مقصد یہ ہے کہ اگر تیری بات, ان کی 4 اماموں نے جو ہے الگ الگ فیصلے کیے کسی بات کے اوپر, تیرے ذہن کے اندر یا تیرے دل کے اندر جو ہے جس کی بات سمارے یہ اس کی بات مان لے. اس کو چاروں امام صحیح ہیں, کسی نے اپنی اس میں شان و شوکت نہیں, کسی نے اپنی نیت شامل نہیں کی, اس نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا. اور اللہ کے رسول نے جو ہے اس میں معاملے میں فرمایا بھی کہ کسی نے اگر تحقیق کی ہے اور وہ صحیح راستے پہ پہنچ گیا, صحیح جگہ پر پہنچ گیا, صحیح فیصلہ کر لیا تو اس کو 2 گنا ثواب ہے, ایک تحقیق کرنے کا اور ایک صحیح جگہ پہ. اور اگر کسی نے تحقیق کی اور صحیح جگہ نہیں پہنچ سکا تو اس کو 1 گنا ثواب ہے, اس کو عذاب نہیں ہے, 1 گنا ثواب ہے. اس نے اپنی, لیکن اس کے اندر اس کی نیت شامل نہیں تھی. لیکن یہاں فرقے بنانے کے اندر نیت شامل ہے, فرقے جتنے بھی بنائے ان کے اندر نیت شامل ہے. وہ اپنا ایک گروہ بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک کھانے پینے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں جس سے وہ ساری زندگی جو ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے اگر یہ جو تمام جو فرقے کے جو عالم وغیرہ کیسے ہوگا؟ یہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا, میرے کہنے سے نہیں ہوگا. وہ جو منبر پہ بیٹھتے ہیں وہ اگر کہیں گے, وہ لوگوں کو کہیں گے کہ ہم لوگ غلط راستے پہ ہیں. لیکن اتنے شدید یعنی نفرت ہے کہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا, یعنی اس کے اندر پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو یہودی تھے ان کے قبیلوں کے اندر ایک دوسرے سے کتنی شدید نفرت تھی, اس سے بہت زیادہ نفرت ہمارے درمیان میں. وہ تو آپ بتا رہے تھے محبت آپس میں وہ نفرت نہیں کرتے تھے, یہودی اور وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں. یہ جو مدینے سے جب نکالنے کی بات آئی تھی تو وہ تینوں فرقے جو ہے نا ان کے درمیان میں اتنے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہاں مسلمانوں کے دل نہیں پھٹے ہوئے. یہاں پر کوئی آ کے اگر اہل حدیث کھڑا ہو جائے گا مسلح پہ تو نماز پڑھانے دیں گے, جنگ و جدل ہو جائے گا, ریٹ پگڑی والا آ جائے گا تو اس کا اپنا, اس کی مسجد میں اگر آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو نہیں. یہاں تک کہ اگر نماز پڑھنے بھی کوئی دوسرے فرقے کا آدمی آتا تو بڑی کراہیت سے دیکھتے ہیں.